آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنا سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ کسی غریب کی عزت کو بھی غریب سمجھنا ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ چھاؤ دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ خدا سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ خامی، اذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا جس پر تمہارا اعتماد نہیں۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ انسان عجب مخلوق ہے، خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے لگتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت محسوس نہ ہو۔
بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامیاب اور سرفراز رہیں گے۔ بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا ہے۔ خیال میں انصاف نہ ہو تو عمل میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی کامیاب ہو جائے، اور سخی سخی ہی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق اگر حلال نہیں ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے اور صاحب عقیدہ انسان سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتا ہے بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ کسی بندے کا ذکر نہیں کرتا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ ہی کی یاد کی بدولت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کیونکہ کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ سب سے اچھی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے رہو تو تمہیں پھر نواز دیا جائے گا۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ تمام علوم کی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دین کے اصول جاننا تو ضروری ہے، لیکن اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کے بارے میں غور کریں کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا
انتہا کا علم ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے، پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھی کو کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت سے خدا کو پہچاننے والی آنکھ اندھی رہتی ہے۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے، سمجھ کہ وہ عمل ہی تو نے نہیں کیا۔ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں جب تک زمین پر رہنے والے کسی ایک شخص کا خوف بھی تیرے دل میں موجود ہے۔ وہ رزق کی فراخی جس پر شکر نہ ہو اور وہ رزق کی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ بن جاتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے۔ مومن کے لیے دنیا محنت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ خدا کے دشمنوں کو راضی کرنا عقل و دانش سے دور ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگدستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ تو تکبر سے نہیں بلکہ تواضع سے بڑا ہوگا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا اور پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں، جھوٹ ہے۔ اللہ تیرے دل میں کیوں داخل ہوگا جبکہ تو نے اس میں سینکڑوں ہی مورتیاں اور بت جمع کر رکھے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کر، ورنہ یہ تیری کوششیں فضول ہیں۔ اگر تو نے اللہ بھی بلند آواز سے کہا تو اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی کہ اخلاص سے کہا ہے یا ریا سے۔ جب ذکر دل میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو پھر دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا، دوسروں کا کس طرح سے ہوگا؟ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا جو عمل نیک ظاہر ہو جائے میں اس عمل کو شمار نہیں کرتا، کیونکہ جب لوگ دیکھ لیں تو ہمارے جیسوں سے اخلاص نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے، اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مشکل اور مصیبتوں کے اندر کیا جائے، دوسرا صبر ان چیزوں سے ہے جن سے ہمیں باز رہنے کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے۔ جو بدبختوں میں رہے گا نیکوں کی جماعت اور ان کے پیشواؤں سے بدگمان ہو جائے گا۔ جو برے لوگوں سے محبت رکھے گا وہ اپنی نفس کی برائی کے ماتحت ہوگا، اور اگر اس میں کچھ بھی بھلائی ہوگی تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت پسند کرے گا۔ جس کے اندر نفاق نہیں وہ دنیا کی کسی چیز کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول، اور جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو اس وقت چپ رہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے، اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے گا کہ جس دن قدم پھسلیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضا الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جس شخص نے تجھے رازدار بنایا اس کا راز افشا نہ کرو۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ اپنے کانوں کو فحش کلام سننے سے بچاؤ جیسے زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر کام میں خلوص سب سے آگے رکھو۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: نیک کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا
اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن کب تک؟ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ مصیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، آنے والی مصیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے۔ عقل کی زکوٰۃ علم، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے، بچ گئے۔ ہم صرف زبان سے اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں۔ اللہ تو ذات ہے، مقدس اور ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ یقین ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کی یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آدھی رات کی آہو فغاں کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود
زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں نہ سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کثرت مال کی ہوس میں تم اتنے غرق ہو گئے یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے نہ گھبرائے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دامن خودداری کی یہی خوبی ہے کہ اس پر پیوند تو ہو سکتے ہیں مگر داغ نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، البتہ فیاض اور سخی نہ ہونا گناہ ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ پرانے دنوں کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے نئے دنوں میں گھن لگ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت نہ دینا درود ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ گناہ کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا سنیماؤں سے بھری ہوئی ہے، اور نیکی کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا نیک ہے۔ آپ اپنی تلاش کا رخ جو بنائیں گے وہی سارا ماحول بنا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بھر آنا درود ہے، آپ کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے، آپ کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا
تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑے ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، جلدی نہ کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو۔ بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا، اور جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو۔ مستقبل بڑی الہامی چیز ہے، اس کا اندیشہ نہ کیا کرو۔